اس دین کی تبلیغ، اس دین کی تشہیر اور اس دین کے قیامت تک جاری و ساری رہنے کی جو منصوبہ بندی آقا نے دی ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، میری امت میں ہر صدی کے اختتام پر، رأس کا معنی آغاز بھی ہو سکتا ہے اور اختتام بھی ہو سکتا ہے، جمہور کے نزدیک اس سے مراد اختتام، ہر صدی کے سرے پر، سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا، من یجدد لہا دینہا، جو دین اسلام کی تجدید کرتے رہیں گے۔ مجدد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، من یجدد، من اپنے معنی کے لحاظ سے عام ہوتا ہے، اگرچہ یہ لفظ خاص ہے، تو کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اسی لیے کسی بھی صدی کے مجدد ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہے۔ اب 14ویں صدی میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ جیسی تجدید کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو دکھاؤ، لیکن آپ کے ساتھ اور مجددین یا کوئی اور عقیدت مند کسی ہستی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مجدد کئی ہو سکتے ہیں۔ نہیں یجدد، جو دین کی تجدید کریں گے، نئی روح پھونکیں گے، اس کو ریفارم کریں گے، تو ریفارمیشن، نئی روح پھونکنا، ایکوریسی، ریکٹیفیکیشن، لوگوں میں غلطیاں آ جائیں گی اس کی درست بھی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مجدد تو ہوگا، لیکن عملاً اس کا باقاعدہ پروسیس، پروسیجر، ڈیٹیل ورک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کی ہے، سند اس کی صحیح ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، بعض کہتے ہیں صحیح۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میرے اس علم کو، آقا نے جو علم امت کو دیا، اس علم کی آقا بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس علم کو یحمل، اٹھائیں گے، عمل کریں گے، پیچھے سے لیں گے، آگے دیں گے، من کل خلف عدولہ، ہر بعد والے زمانے کے عدول ترین لوگ، صحیح ترین لوگ، معتبر ترین لوگ اس علم کو اگلوں سے لیں گے، بعد والوں کو ٹرانسفر کریں گے، دیں گے۔ اب کام کیا کریں گے؟ یہاں تک تو بات وہی آ گئی مجددین کے وجود والی بات، اب مجددین نے کرنا کیا ہے؟ اگلے الفاظ سنیے، ینفون عنہ تعریف الغالی، کچھ لوگ غالی ہوں گے، انتہا پسند ہوں گے، ایکسٹریمسٹ ہوں گے، تو وہ تحریفات کریں گے، ترجمے میں تحریف، تشریح اور تفسیر میں تحریف، بیان کے انداز میں تعریف، فرمایا وہ غالی لوگ ہوں گے، تحریف الغالین، غلو کرنے والے، انتہا پسند لوگ ہوں گے، تو میری امت کے ذمہ دار لوگ ان کی تحریفات کی نفی کریں گے۔ وَانتحال المبتلین، کچھ لوگ وہ کچھ بن بیٹھیں گے جو کچھ وہ نہیں ہوں گے۔ انتحال کا معنی ہوتا ہے بن بیٹھنا، ٹو پریٹینڈ ٹو بی، ٹو پوز ٹو بی، اپنے آپ کو شو کرنا، جو کچھ نہ ہونا۔ انتحال کا کام کریں گے، انتحال اختیار کریں گے، بن بیٹھیں گے، مجدد بن بیٹھیں گے، مثال دے رہا ہوں کیونکہ موضوع مجددین کا چل رہا ہے، تو یہ بناوٹی لوگ ہوں گے، میری امت کے ذمہ دار لوگ ان کے انتحال کو، بن بیٹھنے کو، نقاب کو اٹھا کر بے نقاب کر دیں، یہ ہے اس کا اصل چہرہ۔ انتحال کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ امام شامی نے لکھا ہے نجد کے رہنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں، جہاں سے ایک تاریخ اٹھی تھی۔ امام شامی فتاوی شامی میں رد المختار میں، رد المختار، میں نے خا بولیے کوئی خا نہ سمجھ لے، آپ اس میں ساتھ فرماتے ہیں ینتحلون الحنابلۃ، یہ لوگ ہمبلی ہونے کا انتحال کرتے ہیں۔
ہمبلی بن بیٹھے ہیں. ہمبلی تو اہل سنت ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہمبلی بن بیٹھے ہیں. بن بیٹھا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اہل سنت نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کا روپ اختیار کرنے کے لیے ہمبلی ہونے کا انتحال کیا ہوا ہے. ایسے ہی ایک اور تولا ہے، اس کے بارے میں طبرانی میں حدیث ہے اور متعدد حدیثیں ہیں اور بھی تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایک قوم آئے گی جنہیں لوگ رافضی کہیں گے. یسمون الرافضۃ، لوگ انہیں رافضی کہیں گے. لوگ کہیں گے کہ کیا مطلب؟ یہ خود نہیں مانیں گے. اور آقا فرما رہے ہیں رافضی، لوگ انہیں رافضی کہیں گے. اور آگے فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ینتحلون حب اہل البیت، میرے اہل بیت کی محبت کا انتحال کریں گے، ڈھونگ رچائیں گے، بہانہ کریں گے، رنگ اختیار کریں گے. یہ ہے انتحال، بن بیٹھنا. محب اہل بیت بن بیٹھیں گے اور وہ محب اہل بیت نہیں ہوں گے. یہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ تھے، تحریف الغالی اور انتحال المبتلین، ان دونوں کی وضاحت ہوگی. تیسرا کارنامہ مجددین یہ سر انجام دیں گے کہ بتاویل الجاہلین، جاہل لوگ کچھ تعویلیں کریں گے، جاہلانہ تعویلیں، تو یہ ان کا بھی رد کریں گے. قرآن پڑھ کر واضح الفاظ قرآن کے ہوں گے تو ان کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے کہ اسلام تو دور کی بات ہے، ایران خوش ہو جائے. اسلام تو ناراض ہی ہوگا ان کی ان تعریفات پر، ایران خوش ہو جائے. آپ لوگ مجھے گناہ گار نہ کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے زمانے میں کن کن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ کرتے وقت کس قدر بگاڑ سے کام لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث باقاعدہ طور پر اس صورتحال پر چسپاں ہو رہی ہے. تو یہ تو 3 کارنامے ہیں جو مجددین نے سر انجام دینے ہیں. ایک الگ حدیث کے اندر چوتھی بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے. امام خلال نے اپنی کتاب السنہ کے اندر 787 حدیث نمبر ہے، حدیث نقل کی ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا اذا ظہر البدع، جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے، وسب اصحابی، اور میرے صحابیوں کو برا بھلا کہا جانے لگ جائے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، اس وقت عالم پر واجب ہوگا کہ اپنے علم کو ظاہر کرے. فمن لم يفعل فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اس وقت اپنے علم کو ظاہر نہ کیا، میرے صحابہ کرام کا دفاع نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے. یہ 4 کارنامے ہو گئے جو مجددین نے سر انجام دینے. یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح صحابہ کرام کو ٹرین کیا، کس طرح ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی، اور نمبر 2 اپنے صحابہ کے زمانے کے بعد مجددین اور قیامت تک آنے والے ذمہ داران کا تذکرہ کیسے فرمایا اور انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھانا ہے، اس کی تفصیلاً وضاحت فرما لی. اب تیسرا حصہ ہے اسی مجددین کے تسلسل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم